بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بی بی حلیمہ سیدہ سے یہ روایت ہے کہ جب آپ نے اس دنیا میں جلوہ فرمایا تو ایک شب غیب سے آواز آئی کہ اے نبی، سیدہ کی عورتوں، تم خبردار ہو، اللہ نے تم پر رحمت نازل فرمائی کہ قبیلہ قریش میں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے، دوڑو اور جلدی اس کو اپنے آغوش میں لے لو۔ حلیمہ فرماتی ہیں کہ یہ خوشخبری قبیلہ سیدہ کی عورتیں سن کر مکہ کی طرف دوڑی ہوئی گئیں۔ ان سب عورتوں کی سواریوں کے جانور نہایت تیز تھے اور میری سواری کی اونٹنی نہایت ضعیف اور سست تھی، ہر چند میں اس کو ہانکتی تھی لیکن وہ آہستہ آہستہ چلتی تھی، میں سب سے پیچھے رہ گئی۔ ان سب عورتوں نے جلدی جلدی سے جا کر تمام سرداروں اور امیروں کے لڑکے کے لیے، لیکن مجھ کو کوئی لڑکا نہیں ملا۔ مایوس ہو کر غمگین ایک طرف بیٹھی تھی، اس صحرا میں ایک شخص بڑی شان والا جس کے چہرے سے منارت ٹپکتی تھی آیا اور بآواز بلند کہا، اے نبی، سیدہ کی عورتوں، تم میں سے اب کوئی عورت لڑکا لینے سے باقی رہ گئی ہے؟ میں یہ آواز سن کر دوڑی اور کہا، میں لڑکا لینے سے باقی ہوں۔ انہوں نے میرا نام پوچھا، میں نے کہا حلیمہ۔ ارشاد ہوا، اچھا، تم ہمارے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لو۔ میں نے کہا، بہت اچھا۔ نبی، سیدہ کی عورتوں نے ان کو بوجھا یتیمی کے نہیں لیا تھا۔ حلیمہ فرماتی ہیں کہ عبدالمطلب کے ہمراہ مکان میں گئی، جس وقت میری نگاہ آپ کے جمال و جہاں تاب پر پڑی، ہزاروں جہاں سے عاشق ہو گئی۔ آہستہ سینہ مبارک پر ہاتھ رکھا، آپ نے آنکھیں کھول دیں اور میری طرف دیکھ کر مسکرائے۔ میں نے پیشانی مبارک پر بوسہ دے کر گود میں اٹھا لیا اور اپنی دائیں چھاتی کا دودھ دیا اور فوراً پینے لگے، اور بائیں کا دیا تو نہیں لیا، یہ رضاعی بھائی کا حق تھا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں، جب ہمارا قافلہ روانہ ہوا تو میری اونٹنی وہ چستی دکھائی کہ سب ساتھیوں کی اونٹنیاں پیچھے رہ گئیں، میرے قبیلے کی عورتیں پیچھے رہ گئی تھیں۔ یہ حال دیکھ کر حیرت ہوئی اور کہا، اے حلیمہ، یہ کیا سبب ہے کہ بروقت روانگی تیری اونٹنی اس قدر سست تھی کہ چلنا دشوار تھا اور اب یہ سب سے آگے ہے؟ اونٹنی نے خود جواب دیا، اے لوگو، تعجب کا مقام نہیں، اب میرے پشت پر حبیب خدا خاتم الانبیاء سوار ہیں۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میرے کان میں غیب سے آواز آئی تھی کہ اے حلیمہ، خوش ہو، اب تیرے نصیب جاگے، کیونکہ تیرے گود میں حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، جو تمام مخلوقات کے سردار ہیں۔ جس مقام پر قیام کرتے آپ کے قدموں کی برکت سے اس جگہ کے تمام درخت اور گھاس سرسبز ہو جاتی۔ جس روز سے آپ میرے مکان میں تشریف لائے، مجھے چراغ جلانے کی ضرورت نہیں پڑی، کیونکہ آپ کا چہرہ چودھویں رات کے چاند کی مانند چمکتا تھا۔ آپ کے چہرہ نور کی روشنی سے تمام مکان روشن رہتا تھا، اور جب کوئی چیز کو کوٹھی میں لینے جاتی تو آپ کو گود میں اٹھا لیتی، وہ جگہ بھی روشن ہو جاتی۔ اور آپ فرماتی ہیں کہ کبھی آپ مثل بچوں کے نہیں روتے تھے اور کبھی آپ ضد کرتے تو میں یہ کہہ کر سلاتی تھی۔